اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں شہرۂ آفاق کتاب بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم تسلسل سے مسلسل درس حدیث کرتے ہوئے تقریباً 42ویں حدیث تک پہنچ گئے تھے۔ 41ویں حدیث میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت کے پاس ایک عورت آپ کے پاس آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ تو آپ نے ان کی نماز کی کثرت کے اعتبار سے کہ وہ بڑی مشہور تھیں کہ یہ کثیر نماز پڑھتی ہیں، ان کا تعارف کروایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس سے روکا کہ ان کی اس طرح اس انداز سے تعریف کی جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اتنا ہی عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اور خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتے ہوئے نہیں تھکے گا، لیکن تم ہی کثرت اعمال کو اختیار کر کے آخر ایک دن تھک جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ وہ نیک عمل محبوب ہے جس کو کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے۔ اس پر ہم نے بہت تفصیلی کلام کیا اور جس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمل کو لیکن استقامت کے ساتھ کیا جائے محبوب رکھا ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو محبوب رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ عمل محبوب ہے۔ لیکن ہم نے آپ کو تفصیل بیان کر دی تھی کہ نیک اعمال میں فرض ہیں، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، پھر غیر موقدہ ہے اور مستحب ہے، اور ان کے جسٹ اپوزٹ ناجائز افعال میں حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ تو یہ جو پہلے درجے کے 3 ہوتے ہیں یعنی فرض، واجب اور سنت موقدہ، اس میں کم زیادہ کی کوئی چوائس نہیں ہے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ اسی طرح ان کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ باقی جو نیچے کے ہیں کہ سنت غیر موقدہ ہے یا مستحب ہے، اس میں گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ ان میں سے اتنا ہی اختیار کریں جتنے کہ آپ روزانہ اور اپنی کثرت مصروفیات کے باوجود استقامت سے ان چیزوں کو نبھا سکیں، اتنا اختیار کریں ورنہ نہ کریں۔ 42ویں حدیث ہم نے عرض کی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکالا جائے گا آگ سے اس شخص کو جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی موجود ہو، اور وہ شخص بھی آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے قلب میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی موجود ہو، اور وہ شخص اے اللہ دین تیرا ہمانی دنیا کی سلطانی بھی آگ سے نکال دیا جائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس حال میں کہ اس کے قلب میں ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی موجود ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت کی، لیکن اس میں خیر کی جگہ یعنی بھلائی کے لفظ کی جگہ ایمان کا لفظ ہے، گویا کہ اس میں تینوں جگہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے دل میں جو کے یا گندم کے یا ذرے کے برابر ایمان موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے باہر نکال دے گا۔ تو اس حدیث میں ایک پیمانہ نجات بیان کیا گیا کہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک لازم شے ہے کہ جو دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوا، چاہے وہ کتنا ہی بدکار، کتنا ہی گناہگار، کتنا ہی سیاہ کار کیوں نہ ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کے اسے اولاً جہنم میں ہی کیوں نہ ڈال دے، لیکن وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا۔ اور یہ شروع میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ عند الاحناف یعنی حنفیوں کے نزدیک
ایمان میں مقدار کے اعتبار سے کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ہمارے ہاں کیف کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی ایمان ضعیف ہو سکتا ہے یا قوی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایمان جو ہے ہم اس کو ناپ سکیں کہ یہ دیکھیں اتنا بڑا ایمان ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے۔ مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ ایمان ایک یقین کا نام ہے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عقائد کے باب میں تعلیمات اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، ان چیزوں کے بارے میں اگر ایک ذرہ برابر بھی اس کے قلب میں یقین کی کیفیت موجود ہوگی تو وہ یقین کی کیفیت بھی اس کے لیے باعث نفع ہوگی اور اس کے لیے آخرت میں نجات کا سبب و ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے بہت ہی اہم چیز ہے کہ انسان سب سے پہلے تو عقائد اسلام سیکھے، بنیادی عقائد اسلام کے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف فی مسائل ہیں، یعنی جس میں عموماً اختلاف ہوتا ہے، اس میں تو بہت ہی ذوق و شوق پایا گیا ہے، اور ہر شخص انہیں سیکھنے کے بعد ایک مناظر بننے کے موڈ میں نظر آتا ہے کہ بس مجھے اس کے دلائل پتہ چل جائیں تو میں کسی سے بحث کر سکوں، اس کے دلائل پتہ چل جائیں تو بحث کرنے کا موقع ملے اور میں غالب آنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن جو اصل بنیادی عقائد ہیں، مثلا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلقہ عقائد، آسمانی کتابیں، انبیاء علیہ السلام، نبوت و رسالت، جنت دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ چند ٹاپک میں نے آپ کو بتایا، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح یقین انسان کو نجات دلوائے گا، اور خدا نخواستہ اس میں ذرا بھی غلط یقین پیدا ہوا یا جو اصل یقین یا صحیح یقین شریعت کو درکار ہے اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو انسان یا تو کافر ہو جاتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ دیکھیں بعض اوقات انسان کو خود یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو اس چیز کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ مثلا کوئی پیاس لگ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پانی کی ضرورت ہے، بھوک لگ گئی تو کھانے کی ضرورت ہے، یعنی جس چیز کا باقاعدہ ایک احساس طبیعت کرتی ہے یا کوئی احساس دلا دیتا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسے اپنی ضرورت قرار دے دیتے ہیں۔ اور اگر اس قسم کے کوئی قرائن یا کوئی علامات یا کوئی ذرائع اور اسباب ہمیں حاصل نہ ہوں جو حقیقتاً ہماری ضرورت کی نشاندہی کر رہے ہوں تو ہمیں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے پاس جا کے پوچھ لیں کہ یہ بتائیے کہ مجھے آخرت کی بہتری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات قرب حاصل کرنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے۔ تو اس لیے جب ہم خود بتکلف کسی کے پاس جائیں گے اور اس طرح عقائد دلائل کے ساتھ سیکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ایمان مضبوط رہے گا، اور جتنا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، ایسے علوم تا حیات حاصل کرتے رہیں گے، اتنا ہی ہمارا یقین مضبوط سے مضبوط تر ہوگا اور دل اس یقینی کیفیات کے ساتھ رہے گا۔ اس کے برعکس جو مسلمان ان چیزوں میں اپنی ضرورت کو تلاش نہ کرے یا اسے احساس و شعور ہی نہ ہو کہ مجھے یہ چیزیں سیکھنی بھی چاہیے، اور پھر ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے رکھے جو جاہل قسم کے ہیں، غافل قسم کے ہیں، تو پھر شیطان آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پری پلاننگ بہت ٹیکنیکل طریقے سے انسان کے اس یقین کو آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے، اور جس دن قلب سے یہ یقین زائل ہوگا اس دن انسان دائرہ اسلام سے نکل کر اور کافر و مرتد ہو سکتا ہے۔ میں سے ایک آپ کو مثال سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایمان زائل ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا، تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک قلبی یقین کا نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے دل سے اس بات کا یقین رکھنا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ وہ حق اور سچ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو بس زوال ایمان کا تصور یہ ہے کہ شیطان اس یقین کو زائل کرتا ہے، اور جب یہ یقین زائل ہوتا ہے تو چونکہ ایمان کوئی مادی شے تو ہے نہیں کہ جو باقاعدہ وزن رکھتی ہو، اور ہم یہ کہیں کہ جی کندھے پہ وزن محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ایمان ہے، اور جب کندھا ایک دم ہلکا ہلکا سے محسوس ہوا تو ہم نے کہا جی یہ پتہ نہیں شاید ایمان چھن گیا، کندھا ہلکا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لہذا شیطان اس یقین کو زائل کر دیتا ہے جو یقین آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے، اور جس کی نشاندہی سرکار نے اس حدیث میں فرمائی، یعنی پھر ذرہ برابر بھی یقین نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے، یا اس کو مثال سے مزید آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں
کہ مثال کے طور پہ ایک شخص پر پے در پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اولاً جب مصیبت آئی، مثلا کوئی بیٹا مر گیا، جوان بیٹا، دکان پہ آگ لگ گئی، مکان گر گیا، ڈاکو لوٹ کر لے گئے، تو وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، اور لوگوں سے اپنے دکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت چپکے سے شیطان اس کے کان میں ایک بات ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ تیرے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بس یہ خیال آتا ہے تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت، یہ کیسے خیال آنے لگ گئے، اور اندر سے ایک باطنی مزاحمت ہوتی ہے، ریزسٹنس ہوتی ہے جو اس قسم کے خیال کو دور کرتی ہے۔ لیکن اور پھر انسان کامیاب بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، اپنی کیفیت پہ قابو پا لیتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ایک اور مصیبت، پھر ایک اور مصیبت، تو پھر شیطان فوراً کان میں آ کے کہتا ہے کہ دیکھا میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ تجھ پہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظلم کر رہا ہے، تیرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اب اس کو یقین دلاتا ہے کہ تو یہ بات مان لے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انصاف نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تجھے بھول گیا ہے، کم از کم تیرے حق میں اس کے خزانوں میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک باطن سے ان وساوس کے خلاف مزاحمت قائم رہے گی، اندر سے آپ کا باطن اس کا انکار کرتا رہے گا، سمجھ لیں ابھی یقین قائم ہے۔ حتیٰ کہ مثلا بیٹا مر گیا، بیٹی ہلاک ہو گئی، گھر میں آگ لگ گئی، دکان جل گئی، آدمی مسلسل وساوس کا شکار رہا، لیکن آخر تک تھوڑا بہت دل میں یہ رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سمجھ تو کچھ آ رہا ہے، واقعی لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم، وہ تھوڑا بہت ہی ہے یقین، تو سمجھ لے اب بھی اس کا ایمان سلامت ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اب ایک وقت آتا ہے کہ انسان پہ جب پیدر پہ مصیبتیں آتی ہیں تو یا تو وہ اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے یا زبان سے اظہار بھی کر دیتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اور وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ جس وقت یہ کیفیت قلب پر طاری ہو اور اندر سے اس کا انکار ختم ہو جائے، باطنی ریزسٹنس بالکل موقوف ہو جائے، اور انسان اپنے دل سے بس یقین کر لے کہ نہیں واقعی جو بات ہے نا بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، بس ایمان گیا، کافر ہو جائے گا آدمی، مرتد ہو جائے گا فوراً۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اگر اس طرح یقینی کیفیات پیدا کر لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ واقعی معاذ اللہ ظالم ہے، وہ غیر منصف ہے، وہ ہمیں بھول گیا ہے، تو یہ نصوص قرآنیہ کے سری خلاف اس کا یہ عقیدہ ہو گیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زبان سے بھی انسان کہہ دیتا ہے، جیسے خواتین وغیرہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، کہ یہ تو جب کوئی مصیبت آتی ہے، رونا پیٹنا مچ جاتا ہے، تو یہ تو چیخ چیخ کے کہتی ہیں اے اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے، تجھے میرا ہی بیٹا نظر آیا تھا مارنے کے لیے، تو یہ کیا تیری ناانصافی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے اللہ تو نے کیا ڈرامہ کر رکھا ہے، تو ہمیں بالکل بھول گیا ہے۔ اس قسم کے الفاظ ادا کرنا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، یہ انتہائی درجے کی بے وقوفی ہے۔ کوئی ہمارے بھائی بہن ایسا سن رہے ہوں کہ ان کے پیدر پہ مشکلات اور پریشانی کی وجہ سے، دل میں وارد ہونے والے بار بار صدمات کی وجہ سے اگر ایسا ہوا تھا کہ ہم نے وساوس شیطانی کو قبول کر کے دل کو اس یقینی کیفیت پر لے آئے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ غیر منصف ہے، ظالم ہے، تو پھر زبان سے کہنے کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ جب دل میں یہ پختہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کافر ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یوں سمجھ لیں کہ شریعت نے ایک معیار رکھا ہے کہ اگر دل کسی خاص کیفیت پر قائم ہو جائے اور اس کے مخالف انکار موجود نہ ہو تو سمجھ لیں وہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے بول دیا یا آپ نے عمل کر لیا۔ میں اس کو ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کھڑا ہے، اسے آہٹ سی ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عورت قریب سے گزر رہی ہے۔ یہ پہلا خیال ہے کہ عورت کے آنے کا خیال۔ دوسرا پھر شیطان نے کہا دیکھو، لیکن اس نے ٹال دیا۔ پہلے جب خیال آیا عورت ہے تو اس نے کہا چھوڑو میں کیوں دیکھوں، پھر خیال آیا کہ دیکھو، اس نے اس کو بھی جھٹک دیا، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پھر بار بار شیطان نے خیال ڈالنا شروع کیا دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، لیکن یہ اس کو رد کرتا رہا۔ انکار کی جو ہے مقدار زیادہ ہے اور میلان کی مقدار کم ہے، یہ تیسرا درجہ ہوا۔ چوتھا پھر اس کے جسٹ اپوزٹ کر لیں کہ میلان زیادہ ہو گیا لیکن اب بھی انکار کی کیفیت باقی ہے۔ مثلا شیطان کہہ رہا ہے دیکھ لے، کوئی ہے کوئی دیکھ لے گا تو کون سا تمہیں دیکھ رہا ہے،
اچھا میں دیکھتا ہوں، اس کا ذہن بنا، اس سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ہے تو نہیں، لیکن انکار کی کیفیت اب بھی ہے۔ اور لاسٹ سٹیج کہ اس نے جب دائیں بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے کہا بس میں اب دیکھتا ہوں۔ اب اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا جی وہ عورت نہیں، تو بھینس تھی، مثال کے طور پر اس نے کہا ارے باپ رے یہ تو بھینس ہے۔ تو کیا اس کے نام اعمال میں عورت کو دیکھنے کا گناہ لکھا جائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں بالکل لکھا جائے گا، کیونکہ جو لاسٹ اسٹیج تھا جس میں اس نے مکمل قصد و ارادہ عزم مصمم کر لیا تھا کہ میں اسے دیکھتا ہوں، چاہے وہ عورت نہیں تھی لیکن اس کا ارادہ تو پختہ ہو گیا تھا، اور اس ارادے کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی، نہ کوئی باطن سے مزاحمت ہو رہی تھی، نہ کوئی روک تھی، اور اس نے اپنے قصد و ارادے سے جب ادھر دیکھا، وہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ جو کچھ سوچ رہا تھا وہ غلط ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جیسے ارشاد فرمایا کہ بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہ کون سی قلبی کیفیت ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ وہ یہی لاسٹ کیفیت ہے کہ جب انسان ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، اس کے قلب کی کیفیات ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ باطنی مزاحمت، اس کے خلاف کی باطنی مزاحمت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے بالکل ایسی ہے جو عمل کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جیسے ایک عورت کو دیکھ لیں، یہ دیکھنا گناہ، اور اگر دل میں کیفیت آئی اچھا میں دیکھتا ہوں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو بس یہ بھی گویا کہ دیکھنے کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کلمہ کفر زبان سے نکال دے، جس طریقے سے اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، قلب میں پیدا ہونے والی وہ کیفیات، وہ وساوس کہ جس کو انسان قبول کر لے اور اس کے مقابل اس کے باطن کی مزاحمت بالکل ختم ہو جائے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زبان سے نکال دیا یا وہ اس نے اس کا یقین کر لیا ہے اور کوئی عمل اس کے مطابق کر لیا ہے، بس وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیدر پہ قلب پہ وارد ہونے والی کیفیات کو ہم اس طرح قبول کر لیتے ہیں کہ جانب مخالف بالکل ختم ہو جاتی ہے اور دل یقین کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ظالم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن زبان پر نہیں لاتے ہیں، ڈرتے ہیں یا موقع نہیں ملا، اور کبھی اس سے آگے اسٹیج پہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی اگلا اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے برملا بولتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ لگتا ہے سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ڈرامہ کر رکھا ہے، یا اللہ تیرا کیا گورکھ دھندا ہے معاذ اللہ، اے اللہ تعالیٰ تو ظالم ہو گیا، بھول گیا ہے، یہ منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ تو وہ شخص پہ جب قلبی کیفیات جو ایسے اسٹیج پر آ جائیں کہ اسے انسان حق سمجھنے لگ جائے، اس کے جانب مخالف کو ترک کر دے، اسی سے کافر ہو جاتا ہے، تو زبان سے نکلنے والے الفاظ تو بدرجہ اولیٰ ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ شخص کبھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا کہ جو اس قسم کے معاملات میں ارتداد یعنی مرتد ہو جائے اور ارتداد کا مظاہرہ کرے، وہ تو گیا۔ تو جب تک قلبی کیفیات کم از کم اس اسٹیج پر ہیں کہ وساوس شیطانی ہیں، عقیدے کے خلاف بات ہے، قلب اس کیفیت پر آیا ہوا ہے، لیکن باطن میں ذرا سی مزاحمت بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ نجات ہوگی، جیسے کہ حدیث کہہ رہی ہے۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ نہ کرے ہم ایسوں کی صحبت میں نہ رہیں، ایسے کام نہ کریں، ایسے وساوس کو جگہ نہ دیں کہ یہ جو ذرہ برابر یقین کی کیفیت ہے وہ بھی نکل جائے۔ اگر یہ نکل گئی تو پھر جہنم سے کبھی بھی نجات نہیں مل سکتی، آدمی ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں رہے گا، اور وہاں کا عذاب برداشت کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا بھی مانگتے رہیں، اور جیسے کہ رد المحتار جو فتاوی شامی کہلاتی ہے، اس میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ مشورہ دیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ تجدید ایمان کر لیا کرے۔ یعنی تجدید ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس طرح مکالمات کہہ لیں، الفاظ کوئی بھی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ زندگی میں مجھ سے کوئی ایسا کلمہ کفر زبان سے صادر ہو گیا ہو، یا میرے دل پہ کوئی ایسی کیفیت آئی ہو جس کو کفر میں شمار کیا جاتا ہو، تو میں صدق دل سے اس پر توبہ کرتا ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں۔ پھر آپ کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ گویا کہ ایمان دوبارہ سلامت ہو جائے گا، کہ خدا نہ خواستہ ختم ہو بھی گیا ہوگا۔ اور آدمی اگر اسی رات بالفرض مر جاتا ہے یا بعد میں مرتا ہے تو حالت ایمان پہ انشاءاللہ رخصت ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے ایک تو روزانہ رات کو تجدید ایمان کر لیں، اور ذرا سابقہ زندگی پر غور بھی کر لیں کہ ایسا تو نہیں کہ ایسی آپ کی بھی قلبی کیفیت کبھی پیدا ہو چکی ہو یا زبان سے اس طرح کا شکوہ نکل گیا ہو، تو توبہ کریں، فوراً تجدید ایمان کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔